الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اما پارہ کی تفسیر میں ہم آج سورۃ البروج اس کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالی۔ سورت کا نام البروج ہے، جو اس کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ مذکور ہے، والسماء ذات البروج، اور اسی کلمے سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس میں ایک رکوع، 22 آیتیں 22 آیات اور 109 کلمات 109 ورڈز اور 465 حروف 465 لیٹرز۔ یہ بھی مکی صورت میں یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اس صورت کا آغاز 3 قسمیں کھا کر کیا گیا۔ اولاً تو آسمان کی، والسماء، یاد رکھیے گا عربی میں جب بھی واو آئے اور اس کے بعد جو اسم جو ناؤن ہوگا وہ مجرور ہو، زیر کے ساتھ ہو، تو اس واو کو واو القسم کہتے ہیں۔ مثلا والضحا واو قسم، واللیل اذا سجا، فلا وربک، تو اس طرح کے واو واو القسم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کا قسم دکھایا جاتا ہے جس کا ذکر کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں واللہ۔ تو واللہ میں جو واو ہے اس کو بھی واو القسم کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ علامہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ قدیم جو فلسفی تھے، جو پرانے فلاسفرز تھے، انہوں نے آسمان کو اپنے ذہنی توہم کے اعتبار سے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ آسمان کے 12 طبقات ہیں، اور ہر حصے کو وہ برج کہتے ہیں، برج، اور اسی وجہ سے اس کا جمع وہ کہتے ہیں کہ بروج۔ حالانکہ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور جدید سائنسی تحقیقات نے بھی قرآنی نظریہ ہی تسلیم کیا کہ یہاں بروج وہ اصطلاحی بروج نہیں ہے، بلکہ یہاں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، کیونکہ سٹارز آسمان میں لاتعداد ہیں، ان میں سے کچھ سائز میں بڑے ہیں، کچھ سائز میں چھوٹے ہیں، کچھ ارتھ سے ڈسٹینس میں نزدیک ہیں، کچھ ارتھ سے ڈسٹینس میں دور ہیں۔ تو یہاں البروج سے مراد وہ سٹارز ہیں جو بہت بڑے ہیں اور ان کی روشنی نمایاں نظر آتی ہے، چمک میں وہ زیادہ ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی چمکتے تاروں والا ہے، چمکتے بڑے تاروں والا ہے۔ اللہ پاک ان کی قسم دکھا رہا ہے۔ والیوم الموعود، دوسری قسم، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ الیوم یعنی دن، الموعود وعدہ کیا ہوا دن، دا پرومسڈ ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ والیوم الموعود، اور جس دن کا وعدہ کیا اس کی قسم۔ پھر تیسری قسم ہے وشاہد ومشہود، شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ اس پر علماء کے مختلف اقوال ہے، شاہد سے کون مراد ہے، مشہود سے کون مراد ہے۔ چند اقوال ان میں سے یہ ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، چونکہ قیامت احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کا دن یا قیامت جب شروع ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شاہد سے مراد یوم جمعہ، اور مشہود سے مراد یوم العرفہ، یعنی عرفہ ذی الحجہ کا 9 ذی الحج، یوم عرفہ۔ ایک قول تو یہ ہے یوم جمعہ اور یوم عرفہ۔ دوسرا قول وشاہد و مشہود سے شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، تو یہاں پر حضور کی قسم کھایا جا رہی ہے۔ مشہود سے مراد قیامت کا دن، یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول شاہد سے مراد جملہ انبیاء ہے، تمام پروفٹس، اور مشہود سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور قول شاہد سے مراد خود اللہ پاک ہے، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، انبیاء کرام ہیں، حضور بھی ہیں، اور جملہ اہل ایمان ہیں سارے۔ اور پھر مشہود سے مراد کلمہ توحید ہے، دین اسلام کی تمام صداقتیں، اور جن کی ان سچے گواہوں نے گواہی دی ہے۔ تو یہ اس طرح 4-5 اقوال و شاہد و مشہود کے تحت علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت کا آغاز ان 3 قسموں سے ہوتا ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور جس کے پاس حاضر ہوں گے اس کی، یعنی شاہد کی اور مشہود کی. پھر مختلف اقوال جو ذکر کیے ہیں اس کے تحت. تو یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ پاک عظیم واقعہ بیان فرما رہا ہے. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے. الاخدود کہتے ہیں کھائی والے، اصحاب الاخدود کھائی کھودنے والے. قتل ہلاک ہو گئے، یعنی برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو یہ اس اصحاب اخدود کا واقعہ کیا ہے؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں. البتہ یہاں پر جو روایت ہم ذکر کریں گے اس کی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضور کے بعثت سے پہلے کی بات. ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا جو جادوگر تھا پوری عمر اس کے ساتھ رہا. پھر وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب شاید زیادہ دن میں زندہ نہیں رہوں گا، تو آپ ایسا کریں، آپ کسی نوجوان لڑکے کو منتخب کر کے میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو جادو سکھا دوں گا تاکہ آپ کے وہ پھر کام آ سکے. تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا. بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا، نوجوان تھا، ذہین تھا، اور اس نے اس لڑکے کو اس جادوگر کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ جادو سیکھ سکے. اب وہ ہر دن اس کے پاس جاتا، جادوگر کے پاس جادو سیکھنے، لیکن جس راستے سے اس کا گزر ہوتا، جس گلی سے اس کا گزر ہوتا، اس میں ایک راہب بیٹھتا تھا. ایک راہب یعنی ایک یہودی عالم یا عیسائی جو عالم اس وقت کے ہوتے تھے. تو راستے میں وہ ہوتا تھا. تو وہ بڑا لیکن نیک تھا، چونکہ اپنے دین پر تھا اور بڑا نیک تھا، نیک شخص تھا. تو یہ جو لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تھا، بیچ میں راہب ملتا تھا، تو بیچ بیچ میں اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا، کیونکہ وہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا. وہ راہب، وہ پادری، وہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا، تو بیچ میں اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا. یہاں تک کہ اس کا پھر ایک اچھا خاصا وقت اس کے پاس بھی گزرتا تھا، تو آتے جاتے یہ اس کے پاس بیٹھتا. پھر ایسا ہو گیا کہ ایک دن اب یہ لڑکا جب اس جادوگر کے پاس جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک خوفناک جانور ملا جو اس کو تکلیف پہنچا سکتا تھا. تو اس نے راستے سے پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر وہ راہب جس کے پاس میں جاتا ہوں اگر وہ تیرا محبوب بندہ ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. تو اس نے پتھر اس جانور پر مارا، وہ جانور مر گیا. تو اس کو واضح ہو گیا کہ اب وہ راہب اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا کوئی ولی ہے. تو ایسا ہوا تو پھر اس کے پاس یہ زیادہ جاننے لگا، اور جب اس کی یہ دعا قبول ہو گئی پھر یہ لوگوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ فلاں فلاں شخص، فلاں فلاں لڑکا یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. بہرحال پھر لوگ اس کے پاس بھی آنے لگے. اندھے اس کے پاس آتے، وہ بینا والے، روشنی والے ہو جاتے. کوڑ کے مریض اس کے پاس آ جاتے، وہ صحیح ہو جاتے. یعنی جو شخص اپنی حاجت لے کے آتا اس کے لیے یہ دعا کرتا، وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. تو یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، یعنی بادشاہ کے ایک درباری اس کا تھا، وہ نابینا تھا. تو ایک دن وہ اچانک جب آیا، روشنی تھی اس کی آنکھوں میں، تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیا ہوا. تو اس نے واقعہ بیان کیا کہ آپ کے لڑکے نے اس طرح دعا کی، وہ دعا قبول کرتا ہے. تو پھر جب اس سے پوچھا کہ روشنی کیسے آئی، تو کہا یہ میرے رب نے کیا، تو بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور اس لڑکے کا بھی رب ہے. پھر لڑکے کو بلایا گیا، تو لڑکے پر سختیاں شروع کر دی. لڑکے نے پھر راہب کا پتہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا. پھر اس راہب کو بلایا گیا، اس پر سختیاں، بادشاہ نے ان پر بہت ظلم کیا. الغرض اس راہب کو کہا گیا کہ اب تو اپنا دین چھوڑ دے. یہ میں اصحاب اخدود پہ یہ تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، قتل اصحاب الاخدود. تو بادشاہ نے اس راہب کو بلا کر یہ کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو، مجھے اپنا رب مان لو. تو اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے سر پر آرا چلوا دو، اور آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے راہب کے. پھر اس نوجوان کو بھی حکم دیا کہ تم دین سے پھر جاؤ، لیکن اس نے نہیں مانا. تو اس پر بہت سختیاں کی. پھر آخر کار اس کو کیا
اپنے جوانوں کے ساتھ بھیج کر، سپاہیوں کے ساتھ بھیج کر ان کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو، یعنی اوپر اونچا لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے اس جوان کو نیچے پھینک دو، مر جائے۔ وہاں پر یہ پہنچے، اس نے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، اس کے سارے ساتھی مر گئے، یہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے اسے دعا کی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو اور حکم دیا کہ اب اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ کشتی میں، وہاں پر اس کو پھینک دو، غرق کر دو، ڈبو دو سمندر میں۔ یہ بیچ میں پہنچ گیا، اس نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، سب مر گئے، یہ بچ گیا، یہ پھر سے واپس آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے، ہم تمہیں مارنے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے بچا لیتا ہے۔ اب اگر تم واقعی میں مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں ایک طریقہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرنا ہے، کھجور کا جو تنا ہے، کھجور کا درخت ہے، اس پر تم نے میری سولی بنانی ہے، وہ پھانسی کا پھندا اس پر بنانا ہے، اور پھر تم نے میرے تیر کش سے، یعنی جس میں وہ تیر ہوتے ہیں نا، وہ باکس، میرے تیر کش سے تم نے ایک تیر نکال کر رب کا نام پڑھنا ہے، بسم اللہ رب الغلام، میں اللہ کا نام لیتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، یعنی تم سن ناو سے چھس بہ یژھان مارن، تو جب تم وہ تیر چلاؤ گے میں اس تیر سے مر جاؤں گا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی تم ہیلا کر لو، کوئی بہانہ کر لو، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تو جیسے ہی اس نے یہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر یہ تیر کھینچا، وہ اس کی کن پٹی پر لگا اور یہ لڑکا شہید ہو گیا۔ تو جب وہ واصل بحق ہو گیا، شہید ہو گیا، اب بادشاہ کو وہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، اب وہ ڈر گیا کہ واقعی میں اس نے جو کہا وہ واقعتاً ہوا، اس کی دعا بھی قبول ہوتی تھی، میں نے بیچارے راہب کو بھی قتل کروا دیا، یہ سارے نیک لوگ تھے، اب میں کیا کروں؟ اب اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک خندق کھودو، ایک ٹرینچ کھودو، ایک بڑا سا ایک ٹرینچ کھودو، اس میں آگ جلاؤ، جو بھی میرے دین سے پھرے گا ان کو اسی آگ میں ڈال دو۔ یعنی بوکھلاہٹ میں اب یہ اتنا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب میں خود کو آفیشلی رب ڈکلیئر کرتا ہوں، وہ آفیشلی خدا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو میں اسی دہکتی آگ میں ڈال دوں گا، پھینک دوں گا۔ پھر آگ جلائی گئی، اور جتنا اس وقت کا ایندھن تھا، جتنی لکڑیاں تھیں، وہ ساری اس میں ڈالتے رہتے تھے، آگ بھڑکی اور لوگوں کو اس میں ڈالتے تھے، مومنین کو جو اس کے دین سے پھر جاتے تھے اور اللہ پر ایمان لاتے تھے، ان کو یہ اس میں پھینک دیتا تھا۔ یہاں تک ایک عورت آئی، اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس کی گود میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، تو جب وہ کنارے پر پہنچی، یعنی اس کو پھینکنے والے تھے، کنارے پر پہنچی، وہ بیچاری ڈر گئی کہ کیا کروں، چھلانگ لگاؤ نہ لگاؤں، تو اللہ کے حکم سے اس بچے کے منہ میں زبان آ گئی اور اس نے کلام کرنا شروع کر دیا کہ میری ماں تم ڈرو نہیں، تم سچے دین پر ہو، چھلانگ لگا دو۔ بچے نے بھی چھلانگ لگا دی، اس عورت نے بھی چھلانگ لگا دی۔ تو لہٰذا یہ پورا واقعہ اسی، یعنی یہ آیت جو ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، قتل اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ خندق وہ تھی جو اس بادشاہ نے کھدوائی تھی، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، ایندھن یعنی مسلسل وہ آگ جلتی رہتی تھی، لپٹیں اٹھتی رہتی تھی، اور یہاں سے کنٹینیوسلی اس کو فیول دیا جاتا تھا، لکڑیاں ڈالی جاتی تھی کنٹینیوسلی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور خود وہ اس کے کنارے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا، بالمؤمنین شہود، وہ دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں ناپسند کیا انہوں نے کہ بجز اس کے کہ مسلمان وہ ایمان لائے تھے، اور اس پر جو اللہ سب سے غالب ہے، سب پر غالب ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ یعنی یہ اس کو، ان لوگوں کو کس جرم کی سزا دے رہے تھے، ان سے ایسا کون سا قصور سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا؟ یہ کون سا انتقام ان سے لیا جا رہا تھا؟ صرف کیا ان کی یہ خطا تھی کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا؟ واللہ علی کل شیء شہید الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اب یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ایذا دی، جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی، المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہ کی،
مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان سے، ایک مومن سے دوسرے مومن کو اذیت پہنچ سکتی ہے، دار الاسباب ہے، یہ دنیا ہے، تو یہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر توبہ کا راستہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے مومنین مومنات کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، دردناک عذاب ہوگا، جلانے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہی ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان کا تذکرہ دوبارہ، جنہوں نے مومنین کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا، کہ جب رب کی پکڑ ان کے ساتھ ہوگی تو وہ بڑی سخت ہوگی۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ اب دیکھو اس مضمون کا تسلسل برابر عما یتساءلون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عما یتساءلون سے ابھی تک تقریباً ہر صورت میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ یہ لوگ شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں مومنین مومنات پر ظلم کریں گے، مرنے کے بعد کوئی زندہ وندہ نہیں ہونا، قبر وبر کا عذاب ایسا کچھ نہیں ہے، مسلمانوں نے ایسی کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کو بتا دیجئے انہ هو یبدئ، جب تم نہیں تھے پیدا اسی نے کیا، ویعید، تم مرو گے تو دوبارہ بھی وہی زندہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہو الغفور الودود، مومنین کے لیے وہ بڑا بخشنے والا ہے، الودود، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں جتنی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ یعنی ایک کوئی چیز بچے کو چاہیے تو وہ ماں کے سامنے روتا ہے، بلبلاتا ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، اگرچہ وقتی طور ماں کے پاس نہ ہو تو وہ بیچاری کچھ نہ کچھ کر کے اس کو وہ دے دیتی ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ رب کریم، بندہ اپنے رب کریم سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ الغفور، وہ بخشنے والا ہے، الودود، بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک ہے، جو شان والا ہے۔ المجید کہتے ہیں شان والے کو، قرآن مجید کہتے ہیں نا، قرآن مجید، قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب، المجید یعنی عزت والی، شان والی کتاب۔ تو عرش مجید کا مطلب ہے کہ شان والا تخت، شان والا عرش، ذو العرش المجید، جو شان والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر کی اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ لوگ کفار ہیں اور جھٹلانے میں مصروف ہیں، مسلسل جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ جو قرآن ہے کمال والا ہے، شرف والا ہے، عزت والا ہے، فی لوح محفوظ، ایسے تخت میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے، ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے، یعنی ایسے مکتوب میں ہے جو ہر بیرونی دخل اندازی سے قطعا محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ جو حضور پر ہے، یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ شاعر ہیں، یہ خود سے کہتے ہیں، یا کوئی کیا نام ہے اس کا، باہر سے یہ کلام بنا کر انہوں نے قرآن لکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، اس کو ہم نے ایک محفوظ تخت میں لکھا ہوا تھا، محفوظ جگہ میں لکھا ہوا تھا، حضور کا اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔